السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع بڑی مشہور و معروف آیت ہے۔ وہ آیت جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس آیت میں دو باتیں بیان ہوئی ہیں اور دونوں باتیں ایک ہی اسلوب سے بیان ہوئی ہیں، مگر آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ان دونوں کا معنی اور مفہوم جدا ہے۔ ہم آپ کو اس کا معنی اور مفہوم سمجھانے سے پہلے ایک مثال دیتے ہیں۔ ایاک نعبد، اے اللہ تو ہی معبود ہے۔ قرآن مجید میں آپ کو کثیر ایسی آیات ملیں گی کہ جن میں یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ اے اللہ عبادت صرف تیری ہے، اے اللہ تو ہی معبود ہے، اور کسی ایک آیت میں بھی اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں کہا گیا، جبکہ ایاک نستعین، اے اللہ تو ہی مددگار ہے۔ تو اس کے تناظر میں جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو کثیر ایسی آیات ملتی ہیں کہ جن میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو بھی مددگار کہا گیا ہے۔ معبود اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں کہا گیا، لیکن مددگار اللہ کے علاوہ دوسروں کو کہا گیا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی کا ایک قول منقول ہے، اعینونی بقوہ، تم سارے مل کر میری مدد کرو۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم کیا اپنے حواریوں سے کہتے ہیں، قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، کہ تم میں سے کون کون میری مدد کرے گا اللہ کے دین کی طرف۔ یعنی اللہ کے سوا کسی کو بھی معبود نہیں کہا گیا پورے قرآن میں اور پورے مواد حدیث میں، جبکہ اللہ کے سوا دوسروں کو مددگار کہا گیا ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ ایاک نعبد کا معنی اور ہے، ایاک نستعین کا معنی اور ہے۔ آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں ایاک نستعین کا کیا معنی ہے۔ اے اللہ تو ہی مددگار ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ سیلف پاور سے، یعنی ذاتی طاقت سے تو ہی مددگار ہے۔ اور رہی بات گفٹڈ پاور یعنی عطائی طاقت سے، تو اللہ کے سوا جو بھی مدد کرتا ہے وہ عطائی طاقت سے، گفٹڈ پاور سے مدد کرتا ہے۔ اس انداز میں جب ہم ان دونوں آیات کو سمجھیں گے اور دیگر پورے قرآن کو دیکھیں گے تو کہیں پر بھی ہمیں کوئی بھی کنٹروورسی نظر نہیں آئے گی۔